بچپن کی یادیں اس کے ذہن میں بہت ٹوٹی پھوٹی، بکھری، مدھم مدھم سی تھیں۔ باسفورس کا نیلا سمندر، سمندری بگلے، جہانگیر میں واقع ان کا گھر اور دادا، یہ سب وہ تھے جو اس کے بچپن میں اس کے ساتھی تھے۔ دادا ابا کا ساتھ اس کے لیے سب سے زیادہ اثر انگیز تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، شادی کے 7ویں برس ملنے والی پہلی اور آخری اولاد، احمد شاہ کا اکلوتا پوتا۔ دادا کاروبار کے سلسلے میں ترقی آیا کرتے تھے۔ وہ فوج سے میجر ریٹائرڈ ہوئے۔ وقت سے قبل ریٹائرمنٹ کی وجہ سے ان کی صحت کی خرابی تھی۔ فوج سے باعزت طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ مشترکہ کاروبار میں شریک ہو گئے اور تبھی وہ ٹرکی آئے اور پھر آتے جاتے رہے۔ ٹرکی میں ان کا علاج جو پاکستان میں ممکن نہ تھا، قدرے سستا ہو رہا تھا۔ جب ابا کا تبادلہ ٹرکی ہوا تو ممی بھی ساتھ آ گئی۔ دادا نے تبھی چند پیسے جوڑ کر جہانگیر میں زمین خرید لی۔ وہ خوش قسمتی کا دور تھا۔ ابا نے بعد میں اس جگہ کا گھر بنوانا شروع کیا اور تبھی وہ پیدا ہوا۔ دادا کی تو گویا آدھی بیماری دور ہوگی۔ وہ تب بہت خوش رہا کرتے تھے۔ باقی بچی آدھی عمر بیماری کے بہترین علاجوں کے ساتھ وہ علاج کی وجہ سے استنبول چھوڑ نہیں سکے تھے۔ اس وقت سلطنت ترکیہ اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی۔ ابھی پاپا کی حکومت آنے میں کئی دہائیاں پڑی تھی۔ پاپا یعنی طیب اردگان، مگر ترکی تب بھی بہت خوبصورت تھا۔ ابا واپس چلے گئے مگر ممی، دادا اور وہ ادھر ہی رہ گئے۔ دادا بگڑتی صحت کے باعث کاروبار میں زیادہ فائدہ حاصل نہ کر سکے، سو گھر کے حالات قدرے خراب ہونے لگے۔ کچھ عرصے قبل خوشحالی جو تھی وہ روٹ گئی تھی۔ ابا کی تنخواہ پر گزارا کرنا تو ناممکن سی بات لگتی تھی۔ تبھی اس کی ممی نے کام تلاش کرنا شروع کیا اور پھر نوکری کرتے دیکھا اس نے اپنی ماں کو۔ تب وہ بہت چھوٹا تھا۔ وہ عمر جس میں محنت اور مشقت کے معنی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں، وہ اس عمر میں سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ ممی ایک فیکٹری میں معمولی سی ملازمت تھی، پتہ نہیں وہ کیا کام کرتی تھی، مگر ملک کے برے حالات کے باعث وہ نوکری ان کی تعلیمی قابلیت سے بہت کم تھی۔ گھر سے جیسے قسمت روٹ گئی تھی۔ دادا ابا کو کاروبار میں شدید گھاٹا ہوا اور ناسازی صحت کے باعث ان کا کام کرنا نہ کرنا برابر ہو گیا، مگر وہ پھر بھی کام کرتے تھے۔ وہ محنت کرنے والے، مضبوط ہاتھوں والے، مشقت اٹھانے والے آدمی تھے۔ بظاہر روبدار لگتے تھے مگر بات کرنے پر اتنے مہربان، اتنے شفیق۔ جہاں کو وہ کبھی بیمار لگے نہیں تھے۔ روز صبح وہ ان کے ساتھ واک پہ جایا کرتا۔ وہ تھک جاتا، دادا نہیں تھکتے تھے۔ بہت مضبوط انسان تھے، بہت بہادر انسان تھے۔ وہ اس کے آئیڈیل تھے، اس کے ہیرو۔ برا وقت کم نہیں ہوا، بڑھتا گیا۔ تو ایک روز اس نے دادا کو افسردہ دیکھا۔ جہانگیر والا گھر جو انہوں نے بہت چاہ سے بنایا تھا، انہیں بیچنا پڑ رہا تھا۔ دادا، ہم وہ گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جب وہ واک کے لیے باہر نکلے تو ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے، ان کے ساتھ چلتے ہوئے، اس نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے بڑے ملال سے اسے دیکھا مگر بولے تو آواز مضبوط تھی، یہ گھر بہت بڑا ہے، ہماری ضرورت سے بہت زیادہ بڑا۔ اس کو بیچ کر ہم کوئی چھوٹا سا گھر لے لیں گے۔ کیا ہم نیا گھر خریدیں گے؟ نہیں بیٹا، ابھی ہم اس کے متحمل نہیں ہیں، مگر یہ بات تم اپنی ماں سے مت کہنا۔ تم تو جانتے ہو نا کہ یہ جان کر وہ غمزدہ ہوگی۔ کیا تم کو راز رکھنے آتے ہیں میرے بیٹے؟ جی دادا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ پھر انہوں نے جہانگیر چھوڑ دیا اور وہ سمندر کنارے خستہ حال جگہ پہ آ بسے، جہاں ان کا چھوٹا سا گھر پہلے سے کمتر تھا، کرائے کا گھر۔ تب اس کے قریب پھیلا ساحل سمندر آج کی طرح خوبصورت پختہ فٹ پاتھ سے مزین نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہاں پتھروں کا کچا پکا سا ساحل تھا۔ بگلے ہر وقت پھڑپھڑاتے ہوئے اڑتے تھے۔ دادا کہتے تھے استنبول مسجدوں کا شہر ہے، مگر جہاں کو وہ ہمیشہ بگلوں کا شہر لگتا تھا۔ وہ اپنے گھر کی بالکنی سے ان بگلوں کو اکثر دیکھتا تھا۔ شام میں وہاں بیٹھ کر ان کو یوں شمار کرتا جیسے لوگ تارے شمار کرتے ہیں۔ وہ تھک جاتا مگر بگلے ختم ہی نہیں ہوتے۔ وہ اب بھی صبح دادا کے ساتھ باسفورس کنارے واک پہ جایا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیماری کے باعث بھی تیزی سے چلتے تھے۔ جہاں بگلوں کے لیے روٹی کا ٹکڑا پکڑے ان کی رفتار سے ملنے کی کوشش میں لگا رہتا، مگر وہ ہمیشہ آگے نکل جاتے، پھر رک جاتے اور تب تک نہ چلتے جب تک وہ ان کے ساتھ آنا ملتا تھا۔ اب رکتے کیوں ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکل کے دکھائے، پیچھے نہ رہے۔ وہ ہمیشہ اسے میرا بیٹا کہتے تھے۔ بہت بعد میں اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے اصل بیٹے کو پسند نہیں کرتے تھے۔
ابا بہت عرصے بعد آتے اور جب بھی آتے دادا کے ساتھ تلخ کلامی ضرور ہوتی۔ ممی اب کسی جگہ سے کپڑوں پہ مختلف قسم کے موتیوں کا کام سیکھ رہی تھی، ساتھ میں نوکری۔ ابا ان سے بھی لڑ پڑتے تھے، مگر ہمیشہ انہوں نے اپنی ماں کو صبر و شکر کر کے خاموشی سے اپنے کام کرتے دیکھا تھا، اور وہ ابا کو بہت رسان سے جواب دے کر انہیں خاموش کروا دیتی اور ساتھ ساتھ اپنا کام کرتی۔ ممی اور دادا یہ دونوں افراد کبھی فارغ نہیں بیٹھتے۔ بیکار رہنا یہ لفظ ان کی لغت میں تھا ہی نہیں۔ بہت بچپن سے وہ ان کی طرح بنتا گیا، اسے کام کی عادت پڑ گئی، پھر اسے فارغ بیٹھنا بھول گیا۔ بس اسے معلوم تھا تو اتنا کہ وہ ورکنگ کلاس لوگ ہیں اور انہیں ہر وقت کام کرنا ہے۔ فارغ صرف ان لوگوں کو بیٹھنا ہوتا ہے جو امیر ہوتے ہیں اور جن کے پاس ہر سہولت میسر ہوتی ہے، جیسا کہ اس کے ماموں لوگ۔ وہ ان سے تبھی مل پایا تھا جب کبھی شاذ و نادر وہ ٹرکی آتے۔ وہ اسے ہمیشہ ناپسند رہے تھے۔ اس کے دونوں بڑے ماموں روبدار، دبنگ اور مغرور سے تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر اسے لگتا کہ وہ بہت شاہانہ قسم کے لوگ ہیں، جبکہ وہ دادا ممی بہت غریب اور معمولی انسان ہیں۔ اس نے ممی کو بڑے ماموں کے ساتھ سختی سے نفی میں سر ہلاتے، جسے انکار کرتے یا منع کرتے دیکھا تھا۔ ممی اس استفسار پہ کچھ نہ بتاتی۔ دادا سے پوچھا تو انہوں نے بتایا وہ تمہاری ماما کو پیسے دینا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں لیتی۔ کیوں؟ جب انسان کے دو ہاتھ سلامت ہوں تو اس کی عزت کسی سے کچھ لینے نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے نا بیٹے، وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ دادا کہتے تھے انسان کو عزت سے جینا اور وقار سے مرنا چاہیے۔ جیسے دادا تھے بہت عزت والے، اور جیسی ممی تھی محنت کر کے مشقت کر کے زندگی بسر کرنے والے لوگ، مگر پتہ نہیں کیوں ابا ایسے نہیں تھے۔ وہ 8 برس کا تھا جب ابا ایک روز ٹرکی آئے۔ تب وہ ایک اعلیٰ عہدے پہ پہنچ کر کافی بہتر کمانے لگے تھے، مگر تب بھی ہمارے گھر کے حالات نہیں بدلے تھے۔ البتہ اس بار اس نے پہلی بار ابا اور دادا کو لڑتے ہوئے سنا تھا، بلند آواز سے، غصے سے بحث کر کے۔ وہ بہت ڈر گیا تھا اور ممی بھی اس وقت گھر پہ نہیں تھی۔ ابا لڑ جھگڑ کر سامان پیک کر کے باہر چلے گئے اور وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ وہ کون؟ دادا۔ رات وہ ڈرتے ڈرتے خاموشی سے دادا کے کمرے میں اور چپ چاپ لیٹے تھے، لحاف اوڑھے چھت کو تک رہے تھے۔ ان کا چہرہ پیلا، سفید اور سوتا ہوا تھا اور آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی۔ دادا، کیا وہ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ یہ وہ سوال تھے جو جہاں نے اپنے دادا سے پوچھے تھے، اور اس کے دادا آنکھوں میں نمی لیے اس کو نفی میں سر ہلا کر جواب دے رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے جہاں، سلطان ٹیپو کو کس نے دھوکہ دیا تھا؟ وہ میر صادق تھا۔ اس نے سلطان سے دغا کیا اور انگریز سے وفا کی۔ انگریز نے انعام کے طور پر اس کی کئی پشتوں کو نوازا۔ انہیں ماہانہ وظیفہ ملا کرتا تھا۔ مگر پتہ ہے جہاں، جب میر صادق کی اگلی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر ماہ وظیفہ وصول کرنے کے لیے عدالت آتا نا، تو چپڑاسی صدا لگایا کرتا تھا، میر صادق غدار کے ورثہ حاضر ہوں۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے پھسل کر تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ میرے بیٹے میری بات یاد رکھنا، جیسے شہید قبر میں جا کر بھی سینکڑوں سال زندہ رہتا ہے نا، ایسے ہی غدار کی غداری بھی صدیوں یاد رکھی جاتی ہے۔ دن کے اختتام پہ فرق صرف اس چیز سے پڑتا ہے کہ انسان تاریخ میں صحیح طرف تھا یا غلط طرف تھا۔ پھر انہوں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ دادا کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ میرے بیٹے، مجھ سے ایک وعدہ کرو گے؟ یہ تمہارا ملک نہیں ہے، مگر تم اس ملک کا کھا رہے ہو، کبھی اس کو نقصان مت پہنچانا۔ لیکن وہ جو تمہارا ملک ہے نا، جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اور تم سے کچھ نہیں لیا، اس کا کبھی کوئی قرض آن پڑے نا تو اسے اٹھا لینا۔ میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو تم پہ آن پڑے، تم اسے اٹھا لینا۔ پھر انہوں نے لحاف میں اس کے لیے جگہ بنائی اور اسے بولا، آؤ میرے پاس لیٹو۔ وہ وہیں دادا کے بازوؤں سے لگا ان کے لحاف میں لیٹ گیا۔ دادا بہت گرم ہو رہے تھے، ان کا بستر بھی گرم تھا اور ان کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ وہ سو گیا۔ صبح وہ اٹھا تو دادا فوت ہو چکے تھے۔
اس روز وہ بہت رویا تھا، ممی بھی بہت روئی تھیں۔ اس نے پہلی بار جانا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے، موت کی شکل، موت کی حیت کیا تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ موت بہت سرد ہوتی ہے، دادا کے جسم کی طرح۔ اس نے بہت بار ان کا ماتھا، ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھوں کو چھوا تھا، اور سب برف ہو رہے تھے، سرد اور ساکن۔ اس شام ایک سمندری بگلا ان کی بالکنی میں آ گرا۔ وہ زخمی تھا، جب تک اس نے اسے دیکھا وہ مر چکا تھا۔ جہاں نے اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑا، وہ بھی سرد تھا، سرد اور سخت۔ یہی موت تھی۔ ابا ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ کہاں تھا اسے معلوم نہیں تھا، بس ممی اور وہ دادا کو پاکستان لے کر آئے، وہیں ان کو دفنایا گیا، وہیں وہ ابدی نیند جا کر سوئے، مگر ابا کو کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ممی ان دنوں بہت غمزدہ رہتی، غم بہت تھے، مگر تب وہ ان کی شدت کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اپنے بڑے ماموں کے گھر تھا جب ایک روز ممی نے اسے بتایا کہ وہ اس کا نکاح ماموں کی بیٹی سے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ شاید ہم پھر یہاں نہ آ سکیں۔ میں چاہتی ہوں تعلق کی ڈوری بندھی رہے، میرے بھائی مجھ سے نہ چھوٹے۔ ماموں کا نیا گھر، ممانیاں، ان کے بچے، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں رہ کر اسے مزید احساس ہوتا کہ وہ ان سے کمتر ہے۔ وہ بہت حساس ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یاد تھا وہ اس روز فرقان ماموں کے کچن میں پانی لینے آیا تو جب اس نے اپنے سے تھوڑے سے بڑے داور کو غصے سے فریج کا دروازہ بند کرتا ہوا دیکھا۔ نہیں، مجھے انڈا ہی کھانا ہے۔ سائمہ ممانی اس کو اصرار کر کے منانے کی کوشش کرتی، مگر وہ بگڑے انداز میں ضد کر رہا تھا۔ کیوں انڈے ختم ہو گئے ہیں؟ میرے لیے انڈے کیوں نہیں بچے؟ یہ لوگ ہمارے گھر کے سارے انڈے کھا گئے، یہ کیوں آئے ہیں ہمارے گھر؟ بس کرو داور، کوفتوں میں ڈال دی تھے اس لیے ختم ہو گئے، میں منگوا دیتی ہوں ابھی تمہیں۔ اسے اپنے اندر نا ایک ہلکی سی آواز آئی جو انڈے کو ضرب لگا کر توڑنے کی ہوتی ہے نا، جو کسی کی عزت نفس مجروح کرنے کی ہوتی ہے۔ اس روز کھانے میں نرگسی کوفتے بنے تھے، اسے کوفتوں میں انڈے دکھائی دیے تو اس نے پلیٹ پرے کر دی۔ رات کو بھی اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کا ماموں کے گھر میں کسی بھی چیز کو کھانے کو دل ہی نہیں کرتا، انڈے تو کبھی بھی نہیں۔ ممی رات کو بہت حیرت سے پوچھنے لگی اور اس نے صاف صاف بتا دیا جو صبح ہوا تھا۔ ممی چپ ہو گئی، پھر انہوں نے اسے توس اور ساتھ کچھ اور لا دیا۔ جتنے دن وہ وہاں رہے اس نے انڈوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا، اور ممی نے بھی ایک بھی دفعہ اصرار نہیں کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ غمزدہ لگتی۔ وہ واپس آئے تو چند روز بعد ابا بھی آ گئے۔ وہ اب ان کے ساتھ رہتے تھے، مگر گھر کا ماحول بہت تلخ، بہت خراب تھا۔ ممی اور ابا کی اکثر لڑائی ہوتی، ابا ہی بولتے رہتے، ممی خاموشی سے کام کیے جاتی۔ اس نے بھی اپنی امی کی طرح ایک عادت ڈال تھی، وہ بھی خاموشی سے ممی کا ہاتھ بٹاتا رہتا۔ اور پھر جلدی انہوں نے استنبول چھوڑ دیا۔ صرف ایک گھر نہیں، ایک شہر نہیں، انہوں نے بہت سے گھر، بہت سے شہر بدلے۔ وہ جیسے کسی چیز سے بھاگ رہے تھے۔ کسی اور سے کیوں وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس نے ابا کو ہمیشہ مضطرب دیکھا تھا، پریشان دیکھا تھا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 10 برس کا تھا جب اس نے جان لیا کہ ابا کس سے بھاگ رہے تھے، اور یہ اس نے تب جانا جب اس نے دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی دیکھا۔ ان دنوں وہ انطاکیہ میں تھے، ابا کے ایک دوست کے فارم ہاؤس پہ، وہ 2 کمرے ان کے پاس تھے۔ ممی ان لوگوں کے باڑے اور کھیت میں کام کرتی۔ وہ فصل کے دن تھے، انطاکیہ میں کٹائی کے موسم کی خوشبو بسی تھی۔ فارم کی چھت پہ چڑھ کر دیکھو تو دور شام کی سرحدی باڑ دکھائی دیتی تھی، اور وہ اکثر وہاں سے شام کی سرزمین کو دیکھا کرتا۔ مگر اس رات وہ سو رہا تھا جب اس نے آواز سنی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا، ممی ادھر نہیں تھی۔ ان کو آج رات دیر تک فصل کا کام نپٹانا تھا۔ وہ جانتا تھا پھر یہ آواز کس کی ہے، جیسے کوئی درد سے چلا رہا تھا۔ آواز ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا۔ وہ ڈرا نہیں تھا، وہ میجر احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا۔ اس نے سلیپرز پہنے اور دروازہ کھول کر باہر آیا۔ دوسرا کمرہ جو سامان کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اس کی بتی جلی ہوئی تھی۔ جہاں نے اس کا دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر بہت بھیانک تھا۔ کمرے میں سبھی چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھی، جیسے کسی نے دھینگا مشتی کی ہو۔ ابا کو ایک کونے میں شل سے کھڑے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا جس کے پھل سے
خون کے قطرے ٹپک رہے تھے. وہ خود بھی جیسے شوق سے سامنے فرش پر دیکھے تھے جہاں کوئی اوندے منہ گرا ہوا تھا. ابا، یہ میں نے نہیں کیا، یہ مجھے مارنا چاہتا تھا اور میں کیا کرتا؟ جہاں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے فرش پر اوندے منہ گرے شخص کو دیکھا، بلکہ نہیں، وہ اس خون کو دیکھ رہا تھا جو اس اوندے گرے جسم کے نیچے سے کہیں سے نکلتا ہوا بہہ رہا تھا. جی ہاں میرے بیٹے، میری بات سنو. ان کا میرے بیٹے کہنے کا انداز بالکل دادا جیسا نہیں تھا. یہ آدمی مجھ سے لڑ رہا تھا، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا، سو اس کے کہ میں اس کو روکوں، ورنہ یہ مجھے پاکستان لے جاتا. میرے بیٹے، تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے، اپنی ماں کو بھی نہیں. نہیں ابا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں. چلو پھر جلدی کرو، اس جگہ کو ہمیں صاف کرنا ہے اور اس لاش کو کہیں دور لے جانا ہے. میں گھوڑا لاتا ہوں، تب تک تم تولیہ لے کر یہ جگہ صاف کرو. اور جہاں نے کیا کیا؟ اس نے فرما برداری سے سر اس بات میں ہلایا. چند روز پہلے باڑے میں ایک گائے زخمی ہو کر مر گئی تھی. اس کا خون جو دیوار پہ لگا تھا نا، اسی نے صاف کیا تھا ممی کے ہمراہ. اور اب بھی وہ کر لے گا. میں ابھی آتا ہوں. ابا تیزی سے باہر نکل گئے. اسے لگا شاید اب وہ کبھی نہیں آئیں گے، جیسے دادا کبھی نہیں آئے. پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا کہ اس کو ابا پہ بھروسہ نہ تھا، مگر کام تو اسے کرنا تھا نا. وہ بھاگ کر 2-3 تولیے لے آیا اور پنجوں کے بل بیٹھ کر فرش پہ جھکا خون صاف کرنے لگا. وہ باڑے کی گائے نہیں تھی نا، وہ کہ انسان تھا، جیتا جاتا وجود جو اب لاش بن چکا تھا. چند لمحے بعد ہی وہ شدید خوف کے زیر اثر آنے لگا. اس کے ہاتھوں میں لرزش آ گئی، مگر کام تو اسے کرنا تھا نا. کچھ ثانیے بعد کسی خیال کے تحت اس نے خون سے تر تولیہ چہرے کے قریب لے جا کر سونگا. پھر ناک کے سوندے منہ گرے وجود کے اوپر جھک کر سانس کو اندر کھینچا. اس آدمی کے وجود سے خوشبو اٹھ رہی تھی، ایسی خوشبو جس نے کبھی نہیں سونگھی تھی. وہ خوشبو دھیرے دھیرے اس کا خوف زائل کر رہی تھی. بہت زور لگا کر اس نے آدمی کو سیدھا کیا. پھر اس کے سینے پر جہاں سے خون ابل رہا تھا نا، تولیہ زور سے دبا کر رکھا. اپنے سامنے ایک ناش کو دیکھ کر بھی اسے ڈر نہیں لگا تھا. اس لیے نہیں کہ وہ احمد شاہ کا پوتا تھا، بلکہ اس شخص میں کچھ ایسا تھا جو ہر طرف خوشبو بکھیر رہا تھا. اس نے سیاہ پینٹ، سیاہ سویٹر اور سر پہ سیاہ اونی ٹوپی لیے رکھی تھی اور اس کا رنگ سرخ و سفید تھا. وہ بہت خوبصورت، بہت وجیح آدمی تھا. سیدھا کرنے پہ اس کی ٹھوڑی پہ جو سینے سے لگی جا رہی تھی ذرا اوپر کو ہوئی تو گردن پہ پسینے کے قطرے نمایاں تھے. جہاں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا وہ گرم تھا. دادا کے جسم کی طرح ٹھنڈا نہیں تھا، سخت نہیں تھا، اکڑا ہوا نہیں تھا. وہ بہت نرم، بہت گرم تھا. کیا وہ واقعی مر چکا تھا؟ اسی اسنا میں ابا آ گئے اور اب وہ پہلے سے زیادہ سنبھلے ہوئے تھے. اس کے زخم پہ ایک کپڑا باندھ کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے. وہاں ایک گھوڑا کھڑا تھا. اسے بمشکل گھوڑے پہ اوندا لاد کر ابا نے باگ تھام لی. وہ بھی ساتھ ہو لیا. رات کا وقت تھا نا، ہر طرف اندھیرا، ہر طرف سناٹا، وہی تاریکی. ابا فارم کی پچھلی طرف آ گئے. وہاں بڑے سے کچے صحن کے وسط میں ایک فوارہ بنا تھا. ابا 2 بیلچے کہیں سے لے آئے تھے اور زمین کھودنے لگے. اس نے بھی بیلچہ تھام لیا. وہ ان کی مدد کرنے لگا. کافی دیر کے بعد جب گڑھا کھد گیا تو ابا نے اس لاش کو بمشکل اتار کر گڑھے میں ڈالا. ابا، کیا یہ مر چکا ہے؟ ہاں، یہ مر چکا ہے. نہ سانس ہے، نہ دھڑکن. یہ کون تھا ابا؟ یہ پاک سپائے تھا. اور مزید کوئی سوال نہیں. جہاں نے اس بات میں سر ہلا دیا. پاک سپاہی یعنی پاکستانی جاسوس. اس کی نگاہیں اس سیاہ پوش شخص پہ جمی تھی جس پر ابا مٹی گرا رہے تھے. بلا شبہ وہ اس دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی تھا. واپسی پہ ابا نے بڑی کمال مہارت کے ساتھ تمام نشانات صاف کر دیے اور تھوڑی دیر بعد کمرہ یوں ہو گیا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں تھا. چیزیں درست کرتے ہوئے اب اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے ڈر لگنے لگا تھا. جب تک وہ آدمی قریب تھا نا، اس کا سارا خوف زائل ہو گیا تھا، مگر جب وہ دفن ہو گیا تو وہ خوف پھر سے اود کر آ گیا. ابا نے ہر نشان مٹا دیا تھا. ممی کو اب پتہ بھی کیسے چل سکتا تھا، مگر اسے یاد تھا
کہ دادا کیا کہا کرتے تھے، انسان جس جگہ پہ جو کرتا ہے اس کا اثر اسی جگہ پہ چھوڑا رہتا ہے، آثار ہمیشہ وہیں رہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سورہ یاسین میں لکھا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انسان جو بولتا ہے نا، اس کے الفاظ ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں، آثار کبھی نہیں مٹتے۔ اس پاک سپائے کے آثار بھی اس کے ذہن پر تھے، اس کمرے کے فرش پر اور فوارے کے سنگ مرمر پہ نقش ہو چکے تھے۔ اگلے 3 دن وہ بخار میں پھنکتا رہا، ایک عجیب سا احساس کوئی اسے پکار رہا تھا۔ فوارے کے ساتھ کچے صحن کی قبر سے کوئی سی آوازیں دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ یہ احساس ہر شے پہ حاوی تھا۔ تبھی پہلی دفعہ اس نے خواب میں وہی منظر دیکھا۔ حقیقت میں وہ اسے دفنا کر آ گئے تھے، مگر خواب میں ہمیشہ یوں ہی دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ دفنا کر پلٹتے ہیں تو وہ قبر سے اسے پکارتا ہے، خوبصورت سحر انگیز آواز میں، مگر الفاظ اسے سمجھ نہیں آتے۔ وہ بہت مدھم مبہم سا کچھ کہتا ہے۔ وہ کبھی نہ جان پایا کہ وہ کیا کہتا ہے، لیکن تب بھی اسے لگتا تھا کہ شاید وہ بتا رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ وہ لوگ جلد ہی اناطاکیہ چھوڑ کر ادانا چلے آئے۔ یہاں سے بھی کچھ عرصے بعد وہ کونیا منتقل ہو گئے، اور پھر جب وہ 12 برس کا ہوا تب 4 برس کی خانہ بدوشی کے بعد وہ استنبول واپس آ گئے۔ ممی نے بتایا کہ اب انہیں حکومت نے اجازت دے دی ہے کہ وہ آرام سے استنبول میں رہ سکتے ہیں، مگر آرام تو تب بھی نہیں تھا۔ ممی ویسے ہی جاب کرتی ہیں، ابا بدلتے جا رہے تھے، وہ پہلے سے زیادہ مضطرب، پہلے سے زیادہ چڑچڑے رہنے لگے تھے۔ کبھی کبھی وہ غصے میں اتنے بے قابو ہو جاتے کہ اسے لگتا کہ وہ جیسے پاگل ہو گئے ہیں۔ تب اسے وہ پاک سپائے بہت یاد آتا۔ پھر ایک رات ممی کے ساتھ لیٹے ہوئے چھت کو تکتے ہوئے اس نے ان سے پوچھ ہی لیا، ممی یہ پاک سپائے کون ہوتے ہیں؟ ممی کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر بولنے، بیٹا پاکستان کی فوج میں جو خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں نا، ان میں بہت سارے فوجی اور غیر فوجی کام کرتے ہیں۔ ان اہلکاروں میں سے کچھ تربیت یافتہ ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ اپنے ملک کے رازوں کی حفاظت کے لیے دوسرے ملک کے راز چرایا کرتے ہیں۔ مگر وہ کرتے کیا ہیں ممی؟ وہ دوسرے ممالک میں جا کر جاسوسی کرتے ہیں، بھیس بدل بدل کر وہ ہر جگہ کام کرتے ہیں۔ ان کا کوئی ایک نام، ان کی کوئی ایک شناخت نہیں ہوتی نا، ان کا کوئی ایک گھر یا کوئی ایک فیملی بھی نہیں ہوتی۔ وہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ بن جاتے ہیں۔ ان کو یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ جاگیں اور پاکستان کے لوگ سکون سے سو سکیں۔ وہ اپنے ملک کی آنکھیں ہوتے ہیں بچے۔ ممی اور پھر ان کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچے۔ جب کوئی وردی والا سپاہی محاذ پہ لڑتا ہے نا، تو اگر وہ زندہ رہ جائے تو غازی کہلاتا ہے، جان قربان کر دے تو شہید۔ اعزازات صرف وردی والوں کو ملتے ہیں۔ ان کے نام سے سڑکیں، چوک منسوب کیے جاتے ہیں، ان پہ فلمیں بنائی جاتی ہیں، مگر جو جاسوس ہوتا ہے نا، وہ ان سنگ ہیرو ہوتا ہے، بے نام و نشان، خاموشی سے کسی دوسرے ملک میں زندگی بسر کرتا، وہ اکیلا تنہا ہی کام کیے جاتا ہے، اور اگر کبھی گرفتار ہو جائے تو اسے بچانے کے لیے عموماً کوئی نہیں آتا۔ کیوں ممی؟ بیٹا یہی اس پیشے کی مجبوری ہے۔ گرفتار ہونے کی صورت میں جاسوس کا ملک، حکومت، فوج، ایجنسی کوئی بھی کھلم کھلا اسے اون نہیں کرتی۔ اگر پوچھا جائے تو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ دوسرے طریقوں سے وہ اسے جیل سے بھگانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو جاسوس کو ساری زندگی جیل میں گزارنا پڑتی ہے، اور اگر وہ راز اگل دے تو غدار کہلاتا ہے۔ اس لیے اسے یہ تک چھپانا ہوتا ہے کہ وہ جاسوس ہے، کیونکہ ہر ملک میں جاسوسی کی سزا موت ہی ہے نا۔ پھر اگر اس پہ جاسوسی ثابت ہو جائے تو اسے مار دیا جاتا ہے، اور اس کی لاش کہیں بے نام و نشان دفن کر دی جاتی ہے، یا کسی بھی طرح ڈسپوز آف کی جاتی ہے، اور بعض دفعہ کتنے ہی عرصے تک اس کے خاندان والوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا جنازہ تک نہیں پڑھایا جاتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اناطاکیہ میں فوارے کے ساتھ کھودی گئی قبر گھوم گئی، بے نام و نشان قبر۔ پھر تو اس کو کچھ بھی نہیں نہ ملا ممی۔ بیٹا جو آدمی خود کو اس کام کے لیے پیش کرتا ہے نا، وہ اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ گرفتار ہونے یا دیار غیر میں مارے جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس کو تاریخ کبھی ہیرو کے نام سے یاد نہیں کرے گی۔ اس کے ملک میں اس کی فائل پہ ٹاپ سیکرٹ یا کلاسیفائیڈ کی مہر لگا کر بند کر دی جائے گی۔ وہ یہ سب جانتے ہوئے بھی خود کو اس جاب کے لیے پیش کرتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیوں ممی؟
کیونکہ بیٹا جو شخص اپنی جان کے لیے جان اللہ کی راہ میں لڑتا ہے نا، اسے دنیا کے اعزازات اور تاریخ میں یاد رکھے جانے یا نہ رکھے جانے سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ گرفتاری کی صورت میں سب اسے چھوڑ دیں گے اور موت کی صورت میں کوئی اس کا جنازہ بھی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اسے اللہ کی رضا چاہیے ہوتی ہے، اور جیسے یہ مل جاتی ہے ایسے اور کچھ چاہیے ہی نہیں ہوتا۔ ممی اسے اکثر ایسی باتیں بتاتی ہیں جنہیں سن کر وہ چپ ہو جاتا اور پھر اپنی روح میں کہتی ہیں اپنے ملک کے راز کبھی نہیں بیچنے چاہیے۔ انسان بھی کتنی تھوڑی قیمت پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں ایک لو دیتی اذیت ہوتی ہے۔ بہت عرصے تک جہاں کو اس تاثر کی وجہ ہی سمجھ نہیں آئی، اور یہ تب ہوا جب اس کی جدیسی سے پچھلی جدیسی میں رہنے والے، جدیسی گلی کو کہتے ہیں، رہنے والے ایک لڑکے حاقان نے اس پہ فکرہ اچھالا کہ وہ پناہ گزین ہے، اور یہ کہ اس کا باپ ایک مفرور مجرم ہے۔ اس نے حاقان کو کچھ نہیں کہا، مگر آج جب ممی سے اس نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا سب کچھ صاف صاف کہ کس طرح ابا سے غلطی ہوئی اور اس کی سزا بھگت رہے ہیں، جلا وطنی کی سزا، اور ترک حکومت نے رحم کھاتے ہوئے انہیں سیاسی پناہ بخشی ہے۔ تب اسے لگا کہ وہ بھی وظیفہ لینے والوں کی قطار میں عدالت میں کھڑا ہو گیا، اور چپڑاسی اسی زور سے صدا لگا رہا ہے، سکندر شاہ غدار کے ورثہ حاضر ہوں، سکندر شاہ غدار کے ورثہ حاضر ہوں۔